ایک مرتبہ مدینہ شریف کے کچھ منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب سے عمر خلیفہ بنے ہیں اسلام دن بہ دن ترقی کر رہا ہے۔ جب سے عمر خلیفہ بنے ہیں وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ اسلام دن بہ دن ترقی کر رہا ہے، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ معاذاللہ حضرت عمر فاروق اعظم کو قتل کر دیا جائے۔ مدینہ شریف کے کچھ منافقوں نے خفیہ میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عمر کو مارے گا کون؟ جو عمر کو قتل کرے گا اس کو بے شمار خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ ایک منافق کھڑا ہوتا ہے، ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے لوگو سنو، معاذاللہ ہم حضرت عمر کو قتل کریں گے۔ لوگوں نے کہا کس طریقے سے قتل کرے گا؟ عمر کوئی بکری کا بچہ نہیں جسے تو قتل کر دے۔ عمر کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، لیکن شیر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سر اٹھا کر کے بکری کی طرف دیکھ سکے۔ عمر کو قتل کرنا تو آسان سمجھتا ہے۔ وہ منافق کہتا میں قتل کروں گا۔ کہ تیرا طریقہ کیا ہے؟ کہ میں اسلامی لباس پہن لوں گا، اسلامی رنگ میں رنگ جاؤں گا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، ظہر و عمر کے پیچھے پڑھوں گا، عصر ان کے پیچھے پڑھوں گا، مغرب ان کے پیچھے پڑھوں گا، مغرب و عشاء ان کے پیچھے پڑھوں گا۔ جب مجھے وقت ملے گا تو میں عمر کا معاذاللہ کام تمام کر دوں گا۔ منافقوں نے کہا ٹھیک ہے، تیرا طریقہ تو اچھا ہے، اس طریقے سے تو عمر کو جلد قتل کر دے گا، لیکن اس نے کہا میری شرط ہے۔ کون سی شرط؟ کہ منہ مانگا انعام و اکرام دیا جائے۔ منافقوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو عمر کو قتل کر دے گا تجھے منہ مانگا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ منافق اپنے گھر سے نکلتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، اسلامی رنگ میں رنگ جاتا ہے، سرف امامہ باندھ لیتا ہے، چہرے پر داڑھی رکھ لیتا ہے، اسلامی لباس پہن لیتا ہے، ظہر حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، عصر حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، مغرب حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، عشاء حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، فجر حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے شب و روز پر بھی نظر رکھتا ہے کہ حضرت عمر دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، دن میں کہاں جاتے ہیں، رات میں کہاں جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا مشغلہ تھا کہ آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کھجور کے باغ میں جاتے تھے آرام کرنے کے لیے۔ اب وہ منافق شب و روز پر نظر کرتے ہوئے اس نے جان لیا کہ حضرت عمر روزانہ کھجور کے باغ میں قیلولہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں پہنچنے سے پہلے وہ منافق باغ میں پہنچ گیا، کھجور کے درخت پر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اسی باغ میں جاتے ہیں، سنت کے مطابق ہاتھ کا تکیہ لگا کر آرام کرنے لگتے ہیں۔ وہ منافق درخت کے اوپر بیٹھا تھا، اس نے چاروں طرف دیکھا، اطراف و جوانب میں نظر ڈالتا ہے، دور دور تک کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے کہ عمر کا کام تمام کر دیا جائے۔ درخت سے نیچے اترتا ہے، اترنے کے بعد تلوار کو نیام سے باہر نکالتا ہے، نکالنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب جاتا ہے، قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ ابھی تک دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب تو جنگل کا شیر ببر حضرت عمر فاروق اعظم کا طواف کر رہا ہے۔
طواف ہی نہیں، جب جنگل کا شیر ببر حضرت عمر کے پیروں کے پاس پہنچتا ہے تو قدموں کو بوسہ بھی دیتا ہے، قدموں کو چوم بھی لیتا ہے۔ اب وہ منافق تلوار کو پھینک دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم بیدار ہوئے، پوچھتے ہیں اے منافق یہ بتا، ابھی تو ہم نے تجھ سے کچھ گفتگو بھی نہیں کی ہے، ہم نے تجھ سے کوئی کلام بھی نہیں کیا، لیکن تو نے مجھے دیکھ کر کے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ مدینہ کا منافق کہتا ہے اے عمر، میرا مقصد تھا آپ کو قتل کرنا، میں آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، میں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے چہرے پر داڑھی بھی رکھی، سر پہ عمامہ شریف بھی باندھا، نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھیں تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں، لیکن جب میں قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جنگل کا شیر ببر آپ کا طواف کر رہا ہے۔ طواف ہی نہیں، جب وہ آپ کے قدموں کے پاس پہنچتا ہے تو قدموں کو بوسہ بھی دیتا ہے۔ حضور، میں نے دیکھ لیا جب جنگل کا شیر ببر آپ کا طواف کر رہا ہے، جنگل کا شیر ببر آپ کی حفاظت کر رہا ہے، تو حضور بالا دنیا میں کوئی بھی مائی کا لال آپ کو مار نہیں سکتا ہے۔ حضور بالا کلمہ اس لیے پڑھ لیا ہے کہ جب مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضور اسی لیے میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔